کہ کس نیت سے بندے نے حضور پر درود پڑھنا ہے، بہت قریب لا کر اس کیفیت کو علماء نے سمجھایا کہ ایک عورت جس کے ایک لوتا بچہ بچپن میں انتقال کر جائے تو وہ اس عورت پر غم، دلی تعلق، دلی صدمہ کیسا ہوگا جس میں وہ سسکیاں بھر رہی ہوگی، رو رہی ہوگی. اور ایک وہ عورتیں ہیں جو اس کی رشتہ دار، پڑوسن، اس کی سہیلیاں ہیں، وہ رو رہی ہیں. تو علماء نے درود کی کیفیت کو بتاتے ہوئے یہ زبردست مثال دی ہے. فرما رو دونوں رہیں اس بچے کے اوپر، لیکن ایک کا رونا صرف دیکھنے داکھنے اور ایک رسم اور ایک عادت کو بڑھانے کا ہے، اور ایک کا رونا اس بچے کی ماں جو اس سے دلی تعلق رکھتی تھی، محبت کرتی تھی، ایک اس کا رونا ہے. تو فرمایا دیکھو ان دونوں کے غم میں فرق ہے. ایک کا غم دلی تعلق اور جو مر گیا ہے اس کے ساتھ محبت اور اس کی عقیدت، اس کی عظمت، اس سے اس کی جو شفقت اور وہ جو نعمت تھی اس کے پاس، اس کی تڑپ کے ساتھ رونا ہے. فرمایا اس طرح حضور پر درود پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک بس ایسی تسبیح کے دانے پھیر رہے ہوتے ہیں اور جھوم جھام رہے ہوتے، گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، نعت خواں کو خبر نہیں ہوتی ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس کو زیادہ توجہ ہوتی ہے کہ میرے کپڑے ذرا زیادہ چمک جائیں، میں ذرا عورتوں کی طرح چوڑی دار پاجامہ پہنا ہوا ہوں تو یہ زیادہ نظر آ جائے. اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی ہے تو مجمع پر ہماری کیفیت کیا ہوگی. اس مثال سے یہ بات، سارے ایسے نہیں ہوتے ہیں لیکن میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن کتنا حساس یہ مسئلہ ہے درود کا. علماء نے فرمایا کہ دو قسم کے لوگ حضور کی شان بیان کرنے والے ہیں. ایک تو ان کی زبان سے اللہم صلی علی محمد نکل رہا ہے، شان نکل رہی ہے، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے، اور جس کی شان پڑھی جا رہی ہے ان کی عظمت، ان کی قدر کیا ہے. اور ایک وہ ہے جسے پورا ادراک ہے کہ وہ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، میرا ان سے کیا غلامی کا رشتہ ہے، ان کا میرے سے کیا رشتہ ہے، ان کی کتنی کرم نوازیاں ہیں، ان کی کتنی شان ہیں، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، میرا ان سے کیسے تعلق ہونا چاہیے. اس تصور اور حقیقت کو رکھ کر جو درود پڑھتا ہے وہ درود حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے.